اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اکیس پارہ سورہ الاحزاب، اس کی میں نے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے. اس دنیا میں جتنے بھی نظریے انسانوں نے بنائے کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے، ایسے گزارنی چاہیے، انسانوں کے لیے یہ نظام ہونا چاہیے یا یہ نظام ہونا چاہیے، آپ نے دیکھا کہ وہ نظام کوئی 30 سال چلا ہے، کوئی 40 سال چلا ہے، کوئی 70 سال چلا ہے، اس کے بعد وہ نظام ختم ہو گیا. اور جو مذہب ہیں، اور خاص کر کے وہ مذہب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، عیسائی اور یہودی لوگ، اگر دیکھا جائے تو یہ بھی زیادہ مدت تک نہیں اپنی اصلیت پہ قائم رہے. چند برس گزرے کہ عیسائیوں میں ایسی ایسی تبدیلیاں اور یہودیوں میں آ گئیں کہ دین کی اصل شکل باقی نہیں رہی. یہاں تک کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کتابوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو انجیل بھیجی تھی وہ تو ایک انجیل تھی، اور آج اس وقت پاکستان میں بھی جو انجیلیں چل رہی ہیں یہ 4 قسم کی انجیلیں چل رہی ہیں. اللہ کی کتاب بھی بدل گئی. یہ انجیلوں کی تعداد صرف 4 نہیں ہے. اگر آپ یورپین ممالک میں چلے جائیں، امریکہ میں اس کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور انگلینڈ میں اس کی تعداد اور ہے. انجیلوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اس وقت دنیا میں، خاص کر کے جرمن ملک میں، اس وقت انجیلیں، صرف جو انجیلیں ہیں جنہیں اللہ کی کتاب کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے ایک کم 70 قسم کی انجیلیں ان میں پائی جاتی. اللہ کی جو انجیل تھی وہ کہاں گئی ہے؟ مذہب کا پھر یہ حال ہوا ہے کہ ان کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں. کب اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا ہے؟ کب اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے؟ یہ کب اللہ نے کہا تھا؟ کس جگہ کہا تھا؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن یہ ان کے عقائد میں بھی تبدیلیاں ایسی پیدا ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ جو ارکان اسلام یا دین کے جو ارکان تھے ان کا حال دیکھیں. پوری عیسائی دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا یہ ایک دعویٰ ہے، دنیا میں کلیم ہے ان کا ایک، کہ دنیا میں تقریباً ہم 3.5 ارب کے قریب ہم لوگ ہیں. آپ 3.5 ارب عیسائیوں میں دیکھ لیں، اللہ نے جس نماز کا ان کو حکم دیا تھا، روئے زمین کے کسی گرجا میں وہ نماز نہیں پائی جاتی. یہ کہاں گئی نمازیں ساری؟ اللہ نے ان کو، یہودیوں کو جو نماز کا حکم دیا تھا، یہ کہاں گئی نماز؟ اللہ نے جو ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، کہاں گئی زکوٰۃ؟ ختم ہو گئی. اللہ نے ان کو جو حج کا حکم دیا تھا، آج دنیا کے تمام روئے زمین کے سارے عیسائی اور یہودی کسی جگہ بھی حج نہیں کرتے. اور پھر ان میں قربانیاں جو ہیں، قربانیوں کا تصور روئے زمین میں چلے جائیں، کسی جگہ اللہ کے نام کی قربانی سالانہ نہیں ہوتی. کہاں گئے ان کے وہ جو روزے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزوں کا جو اللہ نے حکم دیا تھا، اور روئے زمین پہ عیسائی روزے یا یہودی کہاں رکھتے؟ یہ کیا ہوا کیا ہے؟ کتاب وہ نہیں رہی ہے، عقائد ان کے وہ نہیں رہے، ارکان دین جو ان کے وہ نہیں رہے.
ایمانیات ان کے وہ نہیں رہے، اور آج یہ حال ہے کہ ان کے گرجوں کے اندر یہ حال ہے کہ بڑے بڑے ڈانس کے پروگرام گرجے کے اندر ہوا کرتے ہیں آج کل، اور یہاں تک کہ ان کے پادریوں نے پیچھے ایک بڑا بے غیرت قسم کا ایک پادری تھا، اس نے گرجے کے اندر ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ یہ کیا ہوا کیا ہے؟ یہ کیوں ایسے ہوئے؟ دین وہ نہیں رہا، کتابیں وہ نہیں رہیں، ارکان وہ نہیں رہے، اور ان کی یہ جو تبدیلی ہے یہ آج کی تبدیلی نہیں، یہ آج سے کئی 100 سال پہلے، چند برس بعد عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تبدیلیاں آ گئی۔ دین اسلام جو ہے آج سے 1432 برس ہو گئے محمد الرسول اللہ کی ہجرت کو۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ جو دین ہے، اللہ کا یہ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے لے کے والناس تک، اس میں کسی سپارے کا اضافہ یا کمی نہیں ہوئی ہے، اور کسی سورت کا اضافہ کمی نہیں ہوئی ہے، اور کسی آیت کا اضافہ یا کمی نہیں ہوئی ہے، اور کسی لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی، زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی اس کے ارکان، وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، اور وہی تقدیر، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، ویسے ہی پیغمبروں کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں ہو بہو عینو عین آج تک یہ موجود ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کے، آپ کے فرائض بیان کیے ہوئے، آپ کے احکام بیان کیے ہوئے، آپ کی سنتیں اور آپ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں محفوظ کر کے امت محمد کو دے دی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دین کیوں آج تک 1432 برس ہو گئے ایک حرف کی تبدیلی نہیں آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دین ادیان میں تبدیلیاں کیوں آ گئیں؟ آج یہ ہمارے سامنے جو ہے، بچہ قرآن مجید کا حافظ آپ کے سامنے فلاں آیت فلاں صورت بتاتا ہے فلاں جگہ، اس کی وجہ یہ دین کیوں ہے؟ اس کی بے شمار اس کی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی پڑھی ہے، اللہ پاک نے ایک وجہ کا ذکر کیا ہے، پر میں اس وجہ سے یہ دین اللہ جو ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے طریقے، آپ کے بیان کیے ہوئے چیزیں جو ہیں آج تک محفوظ جو ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے جو افراد دیے وہ بڑے مخلص بندے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس دین کے، بڑے وفادار تھے اللہ کی شریعت کے، قرآن کے بڑے وفادار تھے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے بڑے وفادار تھے، اور دین کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی اگر آئی ہے انہوں نے اس قربانی کو پیش کرنے سے گریز نہیں کیا۔ آج یہ دین جیسا آسمان سے جبرائیل علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پہ قرآن نہ وہ اتارا کرتے تھے، وہی قرآن آج ہمارے ہر گھر میں پڑا ہوا، اور حافظ جو ہیں ان کی زبانوں کے اوپر وہ رطب اللسان ہے قرآن مجید سے۔ اللہ نے جو افراد ان کو دیے ہیں، یہ افراد ایسے مخلص تھے، انہوں نے اگر زندگی میں بڑی سے بڑی تکلیف اور قربانی آئی ہے انہوں نے پیش کی ہے، یہاں تک کہ اگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی اگر کبھی بات کرنا پڑ گئی ہے تو یہ کبھی نہیں گھبرائے۔ یہ دیوانے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے والے، اس کے غلام، اس کے بندے، ایسے بندے ان کو پتا تھا کہ اس جگہ موت آنی ہے اور فلاں کام کیا، اس کا نتیجہ ہی غیر مسلموں نے اور غیروں نے موت کے علاوہ میرے علاوہ کوئی مقرر ہی نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ کے دین سے چمٹے رہے، موت کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور اللہ کا یہ فضل ہے، اس رستے میں کوئی مرد ہے تو مرد نے بھی کوئی کام نہیں کیے، عورتوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بچوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بوڑھوں نے کوئی کسی قسم کا وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، بیمار نہیں پیچھے ہٹے، تندرست نہیں پیچھے، جو جس جگہ پہ تھا ہر جگہ پہ اس نے محمد الرسول اللہ کے دین کا دفاع کی۔ اگر ان کو کھانا ملا ہے مل گیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر کھانا نہیں ملا ہے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے بھی دین کے ساتھ وہ لوگ
وہ قائم رہے، دین کے ساتھ وہ چمٹے رہے ہیں، خود بھوک پیاس جو تھی برداشت کر لی، لیکن کہا دین جو ہے یہ قائم رہے گا۔ اور بعض جگہ تو ایسا ہوا، کئی دفعہ ایسا ہوا، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ میدان میں گئے، کھانے کا یہ حال تھا کہ سارے لشکر میں سارا کھانا اکٹھا کیا گیا، سارے ہی لشکر کو ایک وقت کا کھانا ایک ایک کھجور بس آئی تھی، سارے لشکر نے ایک ایک کھجور کھائی، پانی پیا، الحمدللہ، کہا اللہ کے دین کو آنچ نہیں آنے دی۔ یہ نہیں کیا کہ فلاں جگہ جی اور کوئی بات نہیں، ایمان بکتا ہے تو بک جائے، قسمیں جھوٹی اٹھانی پڑتی ہیں تو پڑ جائیں، اور دین کو نہیں بیچا، خود ایک کھجور کھا کے گزارا کیا اور تلوار کو چلایا ہے۔ یہ تلوار محمد الرسول اللہ کے دین کے اوپر چلنے نہیں دی ہے۔ اور ان کے کپڑوں کا یہ حال تھا، حدیث میں آتا ہے کئی اماموں کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم کے اوپر پورے کپڑے نہیں، لنگوٹیاں ہوتی تھی، لنگوٹیاں پہن پہن کے انہوں نے محمد الرسول اللہ کے دین کو محفوظ رکھا ہے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اوپر، ایسے مخلص ساتھی، ایسے مخلص ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ حال تھا، پاؤں کا یہ حال تھا کہ میدان جہاد میں مسلمان گئے ہوئے اور تپتی صحرا ہے، صحراؤں میں سے گزر رہے ہیں، اور پاؤں کے اوپر، اور پاؤں میں کوئی کسی قسم کی جوتی نہیں ہے، اور پاؤں میں آم جو ہے، آم ٹاٹ کو لے کے پاؤں کے اوپر لپیٹ کے، یہ جوتی کا کام لے کے، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کی یہ جو طاقت تلوار جو ہے، اس کو لے کے دین اسلام کا دفاع کرتے رہے یہ لوگ۔ پاؤں کے اوپر کپڑوں کی لیریں اور ٹاکیاں باندھ باندھ کے انہوں نے یہ کہا کہ دین جو ہے یہ محفوظ رہے گا، دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک نے عجیب عجیب قسم کی قربانیاں پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جب آپ نے صحابہ کو یہ کہا میں اللہ کا حکم آ گیا ہے، چلو یہاں سے نکل کے مدینہ چلے، مکہ کو چھوڑ دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے گئے مدینہ، آپ کے ساتھی بھی آہستہ آہستہ آنے لگے۔ ان ساتھیوں میں ایک ساتھی کا نام تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابی کا نام آئے مرد کا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ان کے کام ہی ایسے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں تم سے، میں راضی ہوں تم سے۔ یہ جب مکہ سے جانے لگے، کافی دیر سے یہ مکہ میں رہ رہے تھے، بڑے غریب تھے جب مکہ میں آئے تھے، وہاں جو جس قسم کی تجارت تھی، تجارت کرتے کرتے ان کے پاس مال دولت کافی ہو گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر محمد الرسول اللہ کا حکم ملا کہ مکہ کو چھوڑ کے مدینے آ جاؤ۔ یہ اپنے مال سارا اسباب لے کے سواری کے اوپر رکھ کے مدینہ کی طرف جانے، ابھی مکہ سے نکلے نہیں تھے۔ مکہ کے رئیس جو تھے، بڑے بڑے چودھری آدمی، یہ سامنے آ گئے، کہنے لگے صہیب، اور تمہیں یاد ہے جب تم مکہ میں آئے تھے اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم غریب بے آسرا اور کلاش تھے، اتنا مال تم نے سارا مکہ میں رہ کے کمایا، یہاں کی تجارت کی وجہ سے یہ مال، یہ دولت، اس قسم کا جو تیرے پاس اکٹھا ہو گیا، یہ مکہ میں رہ کے تم نے کمایا ہے۔ اگر تم نے مکہ کو چھوڑنا ہے، یہ مکہ کا مال سارے کا سارا یہاں چھوڑ کے رکھ کے جاؤ۔ اگر میں تمہیں سارا دے دوں، یہ سواری جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، یہ تم نے مکہ میں آ کے بیٹھ کے یہاں تجارت کی اور سواری تمہیں حاصل کی، مکہ میں جب تم آئے تھے تو تم پیدل آئے تھے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں، سب کچھ یہاں دے کے جا سکتے ہو۔ میں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں سارا ہی مال لے۔ کئی سالوں کی محنت اور کوشش تھی، کئی سالوں کی تجارت تھی، ایک حکم میرے نبی محمد الرسول اللہ کا ہے، سارا ہی مال ان کو دے کے جس سواری کے اوپر چڑھے ہوئے تھے وہ سواری بھی نیچے، وہاں سے نیچے اترا، اور مکہ سے مدینہ 400 کلومیٹر کا سفر جو ہے یہ پیدل اس ریتلی ریگستانی زمین اور پہاڑی زمین کے اوپر پیدل چل کے طے کی۔ یہ دین ہم پہ ایسے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے جو ہے یہ ایسے نہیں آ گیا کہ ایسے کو دین کی کتاب تھی اور یکا یک پرانے لوگ فوت ہو گئے اور جاتے جاتے کہنے لگے یہ لوگوں نے بڑی قربانیاں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حال ہوا ہے
कि सब कुछ ही छीन, कुछ भी नहीं है, सारा ही माल छीन लिया और सवारी तक छीन, कोई पैसा हाथ खाली हाथ आ गए। मैं और साहब और सारा माल दे के तुमने जो अल्लाह से तजारत की है ना, अल्लाह का जो हुक्म और तेरा माल तुझे जो तुमने दिया और तजारत की है, ये तजारत तुझे अल्लाह फायदा देगा इसका। और जिसको माल लेके अल्लाह जन्नत दे दे, ये कितना माल होगा, इस माल की कितने मन सोना आता है। इस जगह जो बैठने वाले लोग हैं या यहां रहने वाले, और कितने मन सोना खरीद सकते हैं लोग, कितनी कोठियां बना सकते हैं इस सोने से, कितने दरख्त जबरजद के और लोलू और मरजान और याकूत के लगा सकते हैं। और ये दुनिया के चंद माल, हम दुनिया में आए थे, कोई चीज हमारे पास नहीं थी, अल्लाह ने ये दुनिया के चंद चीजें दी जिन्हें हम बड़ा माल दौलत के, इसके बदले में अगर जिसको जन्नत की बादशाही मिल जाए, फरमाया तेरी तिजारत ने बड़ा फायदा दिया है, ये फायदा देगी। और तुमने अल्लाह से सौदा किया, देखना अल्लाह तेरे साथ क्या कैसा अच्छा सलूक है। अगर किसी को जानी तौर पे तकलीफें आई, बिलाल के साथ हदीस में आता है, तारीख में भी आता है, कई दफा ऐसे होता था, बिलाल का एक गला था, एक गर्दन थी बिलाल की, और रस्सियां डालने वाले कितने ही लड़के थे, कोई रस्सी इधर से खींचता, कोई इधर से, बड़ा जमीन के ऊपर यूं गिरता, पता ही नहीं चलता था किस तरफ गिरना है, इधर से जोर से रस्सी खींची है कि या इधर से आगे से खींची है या पीछे। अल्लाह का नाम जो है, उस शहनशाह का नाम जो है, ये लेते लेते पुकारते पुकारते कि उसका दीन जो है ला इलाहा इल्लल्लाह ये कायम रहेगा, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह को दुनिया में आम करने के लिए बिलाल का ये हशर होता। कई दफा बिलाल को कोयलों को ऊपर लटा के और बिलाल की चर्बी से कोयले पिघलते बुझते थे। कई गुलामों के साथ ये होता, इतना मारते, इतना बस तारीख की किताबों में लिखे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके खानदान में एक औरत थी, पता चला मुसलमान, उम्र बड़े जवान, बड़ा मोटा इनका वजूद, ठीक ठाक जवान, कड़ियल जवान था, और बड़े इनके हाथ पांव मजबूत थे। मक्के का सबसे नौजवान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह। उस लौंडी को मैंने सुना तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ले आई हो। क्या जी, ईमान ले आई हूं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना मारा, उमर का मुक्का कौन सह सकता था, पता नहीं। और ये उसकी बाचियां, ये उसका ही मुंह था जो उमर के मुक्के सहता था, ये उसकी चपेड़े हजरत उमर की सहने वाली, उमर की जो टांगे और लातें सहने वाली वो औरत ही थी। सहने के बाद हदीस में आता है, तारीख में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मार मार के थक गए, मार खाने वाली नहीं थकी। तुम्हें फारूक कहने लगे, मैंने जो तुम्हें छोड़ा है ना, मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं मार मार के मुझे तेरे ऊपर तरस है, मैं नहीं, और मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं मार मार के थक गया हूं। साहबा का ये हाल होता। एक साहबी गरीब आदमी किसी को पकड़ के उसका ये हाल होता, पकड़ के वहां कोई जानवर किसी ने ज़बह करते, उस जानवर की खाल लेके उसके अंदर रख के ऊपर से खाल को सीधे जिंदा कोई सी गर्म करके, जिस तरह ये कफगीर खमखीर होता है, कफगीर को गर्म करके जब लाल हो जाता, कई इंसानों मुसलमान थे उनके सर के ऊपर रख दे, सर के सारे बार और जिल्द जो थी हड्डी तक जल जाया करती थी। और कई सहाबा के उसकी गर्मी की हिद्दत की वजह से आंखें उनकी नबीना हो गई थी कईयों की, लेकिन कहते रहे अहद अहद कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, मालिक व मुश्किल कुशा और इबादत के लायक एक अल्लाह। अहद वो एक है, वही जरूरतें पूरी करता है, वही खुशियां अता करता है, इबादत के लायक वो है। और ये गर्दन अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के अलावा ये किसी और के सामने झुकेगी नहीं कर। दुनिया की कोई चीज जो है, हर चीज का खालिक अल्लाह। बड़ी बड़ी चीजें तो दूर की बात है, एक मक्खी तक जो है ये गैर अल्लाह के नाम की नहीं चढ़ाई जाएगी। हमारा क्या, हम मर जाएं, हम जल जाएं, हम खत्म हो जाएं, अल्लाह का दीन बाकी रहना चाहिए। ये दीन ऐसे नहीं हमारे यहां पास आ गया, ऐसे नहीं, ये किसी प्लेट में रख के हमें नहीं दिया गया कि उन्होंने ऐसे पकड़ के हमें कहा ये लो दीन। इसके लिए बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। औरतों में से हदीस में आता, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, ये मुसलमान हुई, इनके खामद भी मुसलमान हो गए। एक छोटा बच्चा अल्लाह ने इनको अता किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुक्म दिया कि चलो मदीना चलो, ये अपने बच्चे को लेके सवारी के ऊपर बैठ गई, खामद को लिया और मदीना की तरफ जाने लगे।
وہ جو بچی عورت جو تھی حضرت ام سلمہ، ان کے خاندان کے لوگ آ گئے، کہنے لگے حضرت ام سلمہ کے خاوند کو، ابو سلمہ کو، اور تم کہاں ہماری بیٹی کو لے کے جا رہے ہو؟ اگر تم نے مدینہ میں جانا ہے، اگر مکہ کو چھوڑنا ہے، یہ بچی ہمارے قبیلے کی ہے، یہ یہاں رہے گی۔ بچی کو انہوں نے نیچے اتارا، بچی کے ہاتھ میں، حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں انہوں نے بچہ پکڑا، دودھ پیتا بچہ۔ بچی کا خاندان جو تھا وہ کہنے لگا بچی ہم لیں گے، واپس جائے گی۔ اور جو بچہ تھا، بچہ اس کے جو اس کے ددیال تھے، اس کے دادکے جسے کہتے ہیں، وہ آ گئے، کہنے لگے تم بچی لے جاؤ، یہ بچہ جو چھوٹا دودھ پیتا ہے یہ ہمارے خاندان کا تھا، یہ ہمارا خاندان ہے۔ چھوٹے بچے کو لے کے یہ اس طرف چلے گئے، عورت کو لے کے وہ اس طرف چلے گئے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، یہ مجاہدین کے ساتھ جو کو پاکستان کے لوگوں نے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کروایا، اس سے کم نہیں کروایا۔ ایسے ہوا ہے، ایک مجاہد کو شہید کرا کے ایسے کیا، بچوں کو آپس میں تقسیم کرا دیا، اور بڑے بڑے انگریز، عیسائی اور یہودی اور کافر جو امریکہ کے بڑے بڑے کافروں کے جو ان کے دشکرے فوجی تھے، انہوں نے مسلمانوں کی معصوم بچیوں کو، مجاہدوں کی بچیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اور پاکستان کے صدر پاکستان، یہ پچھلا بے غیرت جو ہمارا جرنیل تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے اتنے مجاہدین کو اور ان کے بیوی اور بچوں کو پکڑ کے امریکہ کے ہاتھ بیچا دیا، اور انہوں نے فوجیوں نے آپس میں لڑکیاں بانٹ لی اور عورتیں اور بچے بانٹ لی۔ کائنات کے رب کی قسم، اس بات کو سن لو، میرے سامنے قرآن ہے، یہ ممبر محمد الرسول اللہ۔ اے پاکستانیوں مردوں اور عورتوں، اے بچوں اور بوڑھوں، کالی اور سفید داڑھی والوں، چھوٹی اور بڑی عمر والے لوگوں، اس سوال کا جواب مرنے سے پہلے سوچ کے جانا کہ قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، اور پاکستانیوں اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تم نے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، تم نے ان کو پکڑ پکڑ کے کافروں کے ہاتھ میں ان کے بیوی بچوں کو تقسیم کرا دیا تاکہ ساری زندگی زنا کرتے رہیں۔ مجاہدین کی بیٹیوں کو پکڑ کے انہوں نے ہیرا منڈیوں میں زنا کروانے کے لیے بچیوں کو انہوں نے بٹھا دیا تاکہ مجاہدین کی بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا۔ یہ ہم پاکستانیوں نے کروایا۔ یہاں کے حکمرانوں اتنی بے غیرتی بھی کی ہے۔ یہ دین جو ہمارے پاس آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ دین یوں ہی آ گیا ہے، یہ دین یوں ہی یہ ان کے پیچھے ایک قربانیوں کی داستان ہے، ایک بہت لمبی داستان۔ ام سلمہ کو ادھر لے گئے پکڑ کے، بچے کو ادھر پکڑ کے لے گئے، اور جو خامن تھا کہ یہ مدینہ کی طرف چلا گیا۔ سال تک ام سلمہ جو تھی روتی رہی، سال ایک پورا، جس جگہ بچہ کو چھینا تھا وہاں آتی، بیٹھ جاتی اور روتی، سارا سال ہی وہاں بیٹھ کے ہر روزہ کے روتی تھی کہ یہاں سے میرا بچہ چھین لیا گیا، مجھے بچہ تو ظالم دے دو۔ ایک سال بعد لوگوں کو خیال آیا یہ مدینہ نہیں جائے گی، کم از کم بچہ تو اس کو دے دو، اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا ماں کا۔ ایک ماں کا بچے کے ساتھ جو تعلق ہے، کائنات کے رب کی قسم، دنیا کی کوئی کتاب اس کی گہرائی کو کوئی اعلیٰ پیمانہ نہیں ماپ سکتا، کوئی کتاب لکھ نہیں سکتی یہ ماں اور بچے کا تعلق کس قسم کا ہے۔ پھر اس میں یہ نہیں کہ عورتوں کا یہ حال، غریبوں مسکینوں سب کا یہ دین کو انہوں نے ہمارے پاس جو بھیجا ہے دیا، ایسے نہیں۔ حضرت جو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کی والدہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کو ابو جہل اتنا مارا کرتا تھا۔ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، لکڑی ہاتھ میں آئی تو لکڑی مار دیا وہ چہرے کے اوپر، پتھر ہے تو پتھر مار دو، الٹا لٹکا کے مار، اور جہاں تک کہ ایک دن حضرت سمیہ کو زمین کے اوپر اس نے لٹایا، وہ لیٹی ہوئی تھی، ابو جہل کے ہاتھ میں برچھی تھی، انہوں نے کہا سمیہ میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو۔ کہنے لگے جاؤ، اور ایک اللہ کو مانا ہوا ہے، اور میں اللہ کو اور تم غیروں کو نہ چھوڑو، اور تم جعلی خداؤں کو نہ چھوڑو، میں اصلی مالک کو چھوڑ دوں۔ تو یہ ابو جہل کے ہاتھ میں، اسے کہا دیکھنا میں تیرا وہ اشر کروں گا کبھی۔ اور پھر وہ لیٹی ہوئی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس ظالم نے یہ کیا، اس برچی کو لے کے زور سے لے کے ان کی شرمگاہ کے اندر اس کو دخل کر کے دوسری سطح نکال دیا، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئی۔ اے عورتوں، اور تم تو بیٹیاں سمیہ کی بیٹیاں ہو،
وہ تمہارا کیا ہو گیا؟ وہ تم نے چند ٹکوں کے لیے یہ ٹیلی ویژن کا ایک اوپر سے کوئی آتا ہے فیشن، اگلے دن تم فیشن بنانا شروع کر دیتی ہو۔ اخبار میں ایک کوئی گندا سا ایک ننگا رہنے والا کو فیشن آتا ہے اور اگلے دن اس کو مان لیتی ہو۔ اور تمہیں کیا ہو گیا سمیہ کی بیٹی ہو؟ اور تم نے تو دین کے لیے قربانیاں پہ، اور دین اسلام کی سب سے پہلی شہید یہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور پھر اس میں یہ نہیں کہ غریبوں کا امیروں کا یہ حال ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ مکہ کے بڑے خوبصورت اور بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، اور یہ ایسی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے اور ایسے گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے اور ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے، پورے مکے میں کوئی ایسے کپڑے نہیں، لوگ ان کو دیکھ کے کہتے تھے۔ بلکہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے مصعب بن عمیر سے خوبصورت کبھی کسی کو نہ ایسے گنگریالے بال دیکھے ہیں اور نہ ایسی جلد دیکھی ہے، نہ کبھی ایسی خوشبو دیکھی ہے، نہ کبھی ایسے کپڑے دیکھے ہیں۔ یہ فرمان ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ۔ میں یہ کیسا نا اتنا خوبصورت اور ایسا بانکا نوجوان، ایسا گبرو نوجوان اور ایسے بہترین کپڑے پہننے والا، شاہی لباس پہننے والا۔ ان کے ماں باپ کہتے تھے دنیا میں ایسی خوشبو جو ہمارا بیٹا لگاتا ہے پوری دنیا میں شاید کسی نے نہ لگائی ہوگی۔ یہ ان کا بیٹا تھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کا یہ حال ہوا۔ ماں باپ نے جب گھر سے نکالا، مدینہ میں جب گئے، تیسرے برس جب غزوہ احد ہوئی، اس غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جب مسلمان شہید ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کا یہ حال تھا۔ اس وقت غربت نے یہ حال کیا، ایسے نوجوان کا یہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، آگے پیچھے خادم ان کے ہوتے تھے، ان کی جلد کا یہ حال ہو گیا تھا غربت کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے۔ جس طرح سانپ کی جلد کے اوپر دائرے بنے ہوتے ہیں، چریپڑ ان کی جلد کے اترنے شروع ہو گئے، ایسے کئی جم گئی تھی ان کی۔ اور جب یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمان شہید ہو گئے تو یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور یہ مکہ کا نوجوان، اور جیسے کپڑے بادشاہ نہیں پہنتے ہوں گے، آج اس کے کفن کے لیے جب محمد الرسول اللہ نے دیکھا، اس کائنات میں سب سے بڑا جگرا محمد الرسول اللہ کا، سب سے بڑا دل محمد الرسول اللہ کا، سب سے صابر انسان، اور کسی ماں نے اتنے صبر والا انسان نہ پیدا کیا نہ کبھی کرے۔ آپ نے مصعب کا حال دیکھا، محمد الرسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ وہی نوجوان ہے مکہ میں جو اس کا یہ حال تھا، ایسا نوجوان نہیں تھا۔ آج اس کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر تھی، اور وہ چادر سر کے اوپر جب اس کو رکھا گیا تو نیچے سے جو پاؤں اور ٹانگیں تھی یہ ننگی ہو گئی اور کفن ہی نہیں تھا اس کا۔ لوگوں نے اپنے مال اور اپنی دولت، اپنے حسن اور اپنی جوانی کی قربانیاں کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ اور یہ مسجدوں میں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے قربانیوں کی جو وہ چھوڑ گئے، اور وہ داستان انہوں نے اپنے خون کے ساتھ وہ لکھ کے دنیا سے گئے۔ پھر دنیا کی بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتوں نے بھی دین اسلام کے ساتھ جو کیا ہے۔ مکہ میں عورت تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ بڑے بڑے شاعر دنیا کے اگر اکٹھے کیے جائیں، ساری دنیا کے شاعر اکٹھے کیے جائیں، تو لوگوں نے تعصب کی بنیاد پہ یہ بات کہی کہ یہ دنیا کی دوسرے نمبر پہ یہ شاعرہ آتی ہے، اتنی پڑھی لکھی، اتنی بڑی شاعرہ ہے۔ ان کا اگر یہ عورت نہ ہوتی تو کہا جاتا کہ اس روئے زمین کے اوپر خنسا سے بڑا کوئی شاعر نہیں، اتنی پڑھی لکھی عورت۔ اور جب یہ مسلمان ہوئی، اور ان کا پہلے یہ حال تھا، یہ شعر لکھتی تھی، ان کا حال تھا، ان کا بھائی تھا سخر، بھائی فوت ہو گیا، ویسے ہی بھائی کا انہوں نے ایک مرثیہ لکھا، اے میرے بھائی تو یہ تھا، اے بھائی میں تیرے بغیر یہ ہوں، اے بھائی ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اب میں کس کے ساتھ کھیلے، اے بھائی وہ جو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہاں گئی وہ باتیں۔ انہوں نے اس قسم کی باتیں اس میں لکھی، میرا بھائی یہ تھا، میرا بھائی یہ تھا۔ لوگ اس قصیدے کو صرف پڑھ کے چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، اور یہ خود بھی بڑا رویا کرتی تھی۔ اور آج ان کا یہ حال ہو گیا۔ یہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئی، اتنی پڑھی لکھی عورت۔ ہمارے ہاں تو ایک بڑا گندا دستور نکلا ہے،
جو عورت پڑھ لکھ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پردہ نہیں کرے گی، اور جو عورت پڑھ جائے، جو FA BA کر جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بازاروں میں یہ ننگے منہ پھرے گی، یہ روزہ نہیں رکھے گی، یہ سر کے اوپر یہ کپڑا نہیں لے گی، یہ بالوں کو کٹوا کے لوگوں کو چھتے دکھاتے پھرے گی، یہ نماز نہیں پڑھے گی، یہ حیا کے کام نہیں کرے گی، یہ گندے رسالے اور دیگر قسم کی چیزیں پڑھے گی، اور ٹیلی ویژن کی وہ عاشق ہوگی۔ ہمارے ہاں تو مطلب ہی پڑھائی کا یہ بن گیا، اس کے علاوہ عورت کا کیا ہے؟ اور چاند جماعتیں MBBS پڑھنے کے بعد عورت نے سمجھ لیا ہے میں MBBS ڈاکٹر بن گئی ہوں، شاید MBBS ڈاکٹر بننے کے بعد شاید میرا فرض ہو گیا میں نے ننگے منہ رہنا۔ اور دنیا کی دکھاؤ کتنی ڈاکٹریں ہیں جو ننگے منہ، جو منہ کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں، اور پڑھائی کا تو مطلب ہی یہ رہ گیا بے حیائی زیادہ، جتنی زیادہ پڑھائی ہوگی الا ماشاء اللہ بے حیائی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ اس دور کی پڑھی لکھی عورت تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی، مسلمان ہو گئی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، پھر بیٹا دیا، پھر بیٹا، خامن فوت ہو گیا، پھر بیٹا دیا، 2 خامد ان کے، دونوں سے اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، ایرانیوں کے ساتھ لڑائی تھی، یہ ایران کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں رستم، آج کل یہ رستم جو ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ایک یہ ہے، لوگ بڑے پہلوان کو رستم زمان اور رستم گجرانوالہ، رستم پنجاب، کائنات کے رب کی قسم یہ گالی ہے، گالی ہے، گالی ہے یہ۔ اور رستم تو آگ کو پوجنے والا مجوسی اور کافر تھا، تو رستم پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو پوجنے والا پاکستان کا سب سے بڑا کافر ہے یہ، آگ کو پوجنے والا، آگ کو پوجنے والا، 2 خداؤں کو ماننے والا کافر انسان، اور یہ بزدل اتنا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ جب مقابلہ تھا قادسیہ کے میدان میں حضرت عمر فاروق کے دور میں، اس دور میں جب مسلمان اکٹھے ہو رہے تھے کہ ایک بہت بڑے رستم پہلوان ہے ایرانی، اس کے ساتھ مقابلہ، اور آؤ لوگوں اپنے اپنے بچوں کو پیش کرو، یہ حضرت خنسا وہی شاعرہ جو پڑھی لکھی عورت، اس پڑھی لکھی عورت نے، ان کے 4 جوان بچے تھے 2 خاندوں سے، 4 بچوں کو لے کے امیر المومنین عمر فاروق کے پاس ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے 4 بچوں کو لے آئی، اور وہاں سے جب چلی ہیں تو بچوں کو یہ نہیں کیا کہ جاؤ آرمی میں، بچوں کو ساتھ لے کے حضرت عمر فاروق کی آرمی کے ساتھ یہ ماں گئی ہے، اور میدان جنگ تک یہ وہاں باہر کھڑی رہی، اور کہا کہ یہ میدان جنگ ہے میرے بیٹو، او میرے پترو، میرے جگر کے ٹکڑو، او چاندو، اور تمہیں میں نے اس لیے نہیں جانا کہ تم دنیا میں کھاؤ پیو عیش کر کے مر جاؤ، اور میں چاہتی ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں چاہتی ہوں تم 4 ہی شہید ہو جاؤ اور تمہاری ماں تمہارے ساتھ جنت میں کٹھے چلے گئے، اور میرے بیٹو، اور لوگوں نے اپنی ساری کمائیاں، آپ نے دیکھا نہیں لوگ کہتے ہیں جی میری اصل کمائی تو میری اولاد ہے، یہ مال دولت کیا ہے جی، ڈاکہ پڑا جی، چوری پڑی ہے جی، فلاں ہو گیا یہ جی، بچے بچ گئے، ہاں جی دولت اصل تو بچ گئی ہے، کائنات کے رب کی قسم لوگوں نے اصل دولت کو لٹا کے دین کی حفاظت کی ہے، اصل دولت کو قربان کر کے، اور 4 بچوں کو کہا ان کو صبح کے کوڑوں کے اوپر چڑھو اور ان کی باگیں پکڑ کے جب منہ سیدھا جاؤ، اب تمہاری اور ہماری ملاقات جنت سے پیچھے نہیں ہوگی۔ 4 ہی بچے گئے، ماں وہیں تھی، لڑائی ہوتی 3 دن تک لڑائی ہوتی رہی رستم کی آرمی کے ساتھ، یہ مسلمانوں کی واحد لڑائی ہے جو 3 دن تک لڑائی ہوتی رہی، یہ قادسیہ کے میدان میں، اور ان کے بچے جو تھے 3 دن کے بعد پتا چلا کہ 4 ہی بچے شہید ہو گئے، ماں کو پتا چلا 4 بچے شہید ہو گئے، ماں نے فوراً وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے، اللہ اب اس قربانی کو قبول بھی تو کر لینا، جتنی میری طاقت تھی وہ میں نے دے دی، اللہ تیرے دین کی سربلندی اور حفاظت کے لیے جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کر دی۔ او لوگو، او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، او بچیوں، بچو، اور جو کر سکتے ہو اس دین کے لیے کر لو، یہ دین کی گاڑی یوں سمجھو، یہ یہاں سے دین کی گاڑی جس طرح اس تک کراچی کی طرف جانا ہے، یہاں سے کوئی اترتا جاتا ہے کوئی چڑھتا جاتا ہے، دین کی گاڑی بھی ہے، جتنا کر سکتے ہو کر لو، ایک وقت آئے گا کراچی آئے گا اور سب گاڑی خالی ہو جائے گی، جو کچھ کرنا جتنا سواری کر سکتے ہو اس میں کر لو، جو دین کی سربلندی کے لیے جتنا مال لگا سکتے ہو لگا لو، جتنی جان لگا سکتے ہو، اور جو بچہ دے سکتے ہو دین کو، اپنے بچوں کو، جتنے حافظ قرآن بنا سکتے ہو حافظ قرآن مسجدوں کو بنا سکتے ہو، مدرسوں کو بنا سکتے ہو، مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو، اپنے بچوں کے ذریعے اذانے اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ
کہہ سکتے ہو جتنا اور کہہ لو، یہ وقت دوبارہ نہیں آنا. یہ اب دین کا جو بوجھ ہے یہ ہمارے کندھوں پہ آ گیا ہے. عورتوں کا صرف یہ حال نہیں، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کا یہ حال تھا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ایک جگہ گئے، یہ وہاں گئے تو وہاں 10 آدمی تھے، یہ تبلیغ کرنے کسی جگہ گئے تھے. دھوکے سے انہوں نے ان کو پکڑنا چاہا، 7 وہیں شہید ہو گئے، بلکہ 2 اور پکڑ کے انہوں نے شہید کر دی. ایک بچے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکڑ کے مکہ لے کے آئے. اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی. یہ حضرت خبیب کو پکڑ کے مکہ لے کے آئے، کہنے لگے ایک شکار آیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. رپٹ لکھوائی دوستوں نے جا جا کے تھانے میں، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. انہوں نے کہا ایک دیوانہ پکڑا گیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس کو پکڑ کے کہنے لگے یہ حرم کی زمین ہے، اس کا خیال رکھو، اس کی حرمت کا حرم سے باہر لے چلو. آج کل یہ جو مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے نا رضی اللہ تعالی عنہا، اس جگہ یہ تنعیم کا علاقہ ہے، یہاں لے آئے اور لا کے ایک جس طرح سلیب ہوتی ہے نا، کراس کاٹا جس طرح وہ بناتے ہیں، اس طرح کی لکڑی بنا کے اس کے اوپر زندہ ہی حضرت خبیب کو پکڑ کے لکڑی کو اوپر اٹھایا گیا اور یہ بندھے ہوئے تھے، زندہ تھے. لوگوں نے کہا چلو بھائی شروع کرو. سب نے اپنے اپنے تیر نکالے. ایک خبیب سامنے تھا، اور خبیب دیکھ لو اتنے تیر ہیں، ابھی پتا نہیں چلے گا تیری ناک کا، تیرے منہ کا، تیرے ہاتھ کا، تیری آنکھ کا، تیرے پیٹ کا، شرمگاہ کا، ٹانگوں کا، ہاتھوں کا، کچھ نہیں پتا چلے گا 1 منٹ کیا ہونا ہے. ابھی بھی لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. کہا چلاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. چلاؤ تم. اور بھائی یکدم انہوں نے تیر چھوڑے. کوئی تیر ان کی دونوں آنکھوں میں لگ گئے، کوئی ناک میں، کوئی منہ میں، کوئی کان میں، کوئی پیٹ میں، سارے وجود کے اوپر تیر لگے. اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کے، جان تھی، اس نے چھری کے ساتھ حضرت خبیب کی جو یہ پسلیوں کے نیچے، سینے کے نیچے جو جلد ہے، اس کو اس نے چھری کے ساتھ چیرا. سامنے ان کا جگر تھا، یہ کلیجی جو تھی، کلیجی کو پکڑے ابھی ان کے جان. انہوں نے کہا خبیب ابھی بھی بدل جاؤ، یہ سارے میں نکال دیتا ہوں، ورنہ تیرے جگر جو ہے تیری کلیجی کے اندر یہ میرا نیزہ جانے. کہا جانے دو. اور لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے. اللہ نے کہا مومنو جان دو جنت ملے گی، اور آنے دو. اور اس نے پکڑ کے جو نیزہ تھا وہ حضرت خبیب کے جگر کے زندہ ہی اس نے آر پار کر، ان کی جان نکل گئی. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی، اے امیر المومنین آپ کا یہ گورنر کوئی ٹھیک نہیں لگتا، ان کو دورے پڑتے ہیں. کہنا کیا ہوا ہے، 100 بلاؤ نہ ذرا. میں نے تو اس کو بڑا اچھا بھلا چنگا بھلا آدمی سمجھ کے مقرر کیا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ اس کو دورے پڑتے ہیں. میں کیا تمہیں بلایا، پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں، اور تمہیں دورے پڑتے ہیں. کہنے لگے امیر المومنین میں تمہیں کیا، میں مسلمان نہیں تھا، میں بھی اس وقت مشرک تھا، غیر مسلم تھا. اور جس وقت خبیب کو پکڑ کے چھری کے ساتھ جیتے جی ان کی پیٹ کی کھال کو چیر کے نیچے کر کے جگر کے اندر جب نیزے کو دخل کیا، وہ منظر میرے سامنے آتا ہے، مجھے دورے پڑ جاتے ہیں اس منظر کو یاد کر کے. اور لوگوں نے اپنے جگر کے کباب کر کے ٹکڑے کرا کے یہ دین ہمیں، یہ لا الہ الا اللہ دیا ہے. یہ جو داڑیاں آج نظر آ رہی ہیں، یہ جو مسجدیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو قرآن مجید یہ مسجدوں کے محراب اور منبر اور لا الہ الا اللہ اور اذانیں جو ہیں، کائنات کے رب کی قسم یہ ان کے خون کی قیمت انہوں نے ادا کی کر کے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. دین کو انہوں نے حیا، یہ دین ایسے نہیں ہمارے پاس آ گیا اب ہم نے کرنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو کیا دے کے جانا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے. اور انہوں نے اپنا کام کر دیا. پردیسی کوئی آدمی اس کے ساتھ بھی ہے. بوڑھوں کا یہ حال تھا. حدیث میں آتا ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ سید الانصار کے، ان کے 4 بیٹے احد میں جب گئے تو یہ بھی آ گئے، ساری رات اپنے بیٹوں سے لڑتے رہے. وہ کہنے لگے میں نے بھی جانا ہے. کہنے لگے ابا جان ہم 4 بیٹے ہیں، چاروں ہی جانے لگے ہیں جہاد کے اوپر. ابا جان آپ بوڑھے ہیں، ایک تو بوڑھے تھے،
दूसरे घर से 4 मर्द, चारों के चारे ही जा रहे हैं। और तीसरा यह है कि ये लंगड़े भी थे, इनकी टांग भी नहीं थी एक सही। कहने अब्बा जान आपके ऊपर तो जहाज पर सारी रात ही लड़ते, मैंने सुबह जाना है। बच्चों ने जाके रसूलुल्लाह से शिकायत लगाई कि देखें अब्बा ये कह रहा है। अब मैं ये बच्चे ठीक ही कहते हैं, 4 बंदे तो पहले ही जा रहे हैं और तू तो वैसे ही, तेरी टांग ठीक नहीं। कहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या पता कोई ऐसा तीर को आपकी तरफ ही आए और मेजे लग जाए, आप बचिए, अल्लाह के रसूल फिर खैर ही खैर है। अल्लाह के रसूल जन्नत तो अपनी अपनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं ये लंगड़ा जो हूं मैं लंगड़ाते लंगड़ाते ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि उस जंग में गया, जाते शहीद हो गया। एक लंगड़ा आदमी कितनी देर मुकाबला कर सकता है, ठहर के जम के कितना ठहर सकता है, शहीद हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे दिखाया, अरे अमर बिन जमू इसकी टांग ठीक लंगड़ाता था, फरमाया अल्लाह ने मुझे दिखाया जन्नत में चल रहा है, दोनों टांगे ठीक है और जन्नत में टहल रहा है वो इस वक्त। और कोई लंगड़ा भी है तो उसने भी दीन जितनी कोशिश हो सकती है जो कर सकता था, और लंगड़े ने भी कोई ख्याल नहीं किया है। उन्होंने कहा दीन की हिफाजत में जितना मेरा हिस्सा हो सकता मैं डाल के चल, ये दीन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये ना कहे और तुझे तो दीन पहुंच गया था, तूने आगे दीन की हिफाजत करके अगली नस्ल को तूने क्या दिया है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब हो गया, क्या हमने अपने बच्चों को दिया है। हमें कुरान मिला, क्या हमने अपनी बच्चियों को कुरान दिया है, उनको पढ़ाया है, समझाया है। और क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर पूछ लिया तुमने आगे कुरान मजीद को बढ़ाया था कि नहीं, शरीयत और दीन के ये जो कश्ती दीन की जो चल रही थी और तुमने इसके साथ उसको डुबो दिया तुमने कि इसको तैरा के छोड़। और कितने लोग जो दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं जो दीन को दफन करने पे तुले हुए हैं। खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और बच्चे सारे बेनमाज, खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले घर में कोई कुरान मजीद नहीं पढ़ता, खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बच्चे जो है हर रोज फिल्म देख के डांस और गाने और बीवी देख के सोती है, इनके मरने के बाद उस घर से दीन फौत हो गया, खत्म हो गया। कितने लोग कौन सा हिस्सा डाल रहे हैं। कोई इंसान किसी किस्म का है, बल्कि ये तो बूढ़े हैं और बच्चों ने बड़ा काम किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक उसूल था, आप जो बच्चा 15 साल से छोटा होता था जंग पे नहीं उसको जाने देते थे, ना तुम अभी छोटे हो। और इसमें आता है आपने बड़ों की जब फौज तैयार की तो उसमें बच्चे भी आए, तो जो जो बच्चा 15 साल का था ना आपने उसे भी कहा, उसने कहा कि मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। मैं चलो 15 बरस के बच्चे चल, एक उनमें बच्चा देख रहा था, बच्चा जो था बड़ा वो कभी इधर जाता कभी इधर जाता, कभी छुप गया है कि मैं नजर ना हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको पता ही ना चले। और मैं भी आर्मी में चला था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की आंखों ने पकड़ लिया है। मैं इधर आओ ना, सामुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह, मैं तुम्हें इजाजत नहीं, तुम छोटे हो। ये सामुरा उस वक्त कहने लगे तो अल्लाह के रसूल आपने फलां को इजाजत दी है, फलां को इजाजत दी है, कायनात के इमाम आप मेरी उसके साथ कुश्ती करा लें, आप कुश्ती करा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जंग में जाना चाहूं, अगर मैं उसे पछाड़ लूं फिर तो मेरा हक है कि नहीं। ये बच्चे हमारे बच्चे, ये बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह की फौज के बच्चे, इनकी तरबियत ऐसी थी वो लड़ रहे हैं, हमें भी जाओ आर्मी में ले जाओ। हमारे बच्चों की लड़ाई कौन सी है, हमें वीडियो ले दो, गेम ले दो, फलां ले दो, मोबाइल फोन ले दो, फलां जगह जाना है, एसी लगा दो, अच्छी सी कार ले दो, बस अयाशी सोने कपड़े ले दो फिरने टुरने के लिए। इसके अलावा बच्चों को दिया क्या है, इसके मुजरम हम हैं। क़यामत के दिन अगर ये बच्चा जहन्नम में चला जाएगा तो मां बाप उसके साथ जाएंगे जहन्नम, इसलिए कि उस बच्चे की तरबियत जो की है मां बाप ने की है। तो लगा अल्लाह के सामुरा बिन जुंदब कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल इसकी मेरे साथ कुश्ती करा ले, मैं उससे तकड़ा हूं, बेशक मेरी उम्र कम है। मैं अच्छा इधर आओ, किससे कुश्ती करना चाहते हो। ये 15 कहने लगे जिसके साथ आप कहते हैं ना उसके साथ करा लो। फलां जो है ये फलां फलां और फलां जो है इससे करा ले। आपने कहा चलो कुश्ती कराई गई। तारीख की एक किताब में आता है कि सामुरा उसे कहने लगे, दोनों कुश्ती आपस में जब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले तो कहने लगे उसे सामुरा बिन जुंदब कहने लगे, और तुम्हें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी हुई है और अल्लाह के लिए चुप करके टह जाना है और मेरी भी बारी आ जाए। छोटे छोटे बच्चों में कुर्बानी दे के दीन हमारे पास ये भेजा है।
چھوٹے ہو. اور ایسے ہی ہوا تاریخ کی کتاب میں لکھا دونوں آپس میں تھوڑی دیر ہاتھ ملاتے رہے ادھر ادھر کی. تھوڑی دیر بعد اس نے ایسا ڈال گایا اور سامورا نے اسے گرا لیا اور وہ ٹہ گیا. میں محمد رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سارا یہ نورا کشتی ہو گئی ہے ساری. لیکن آپ نے دیکھا اس کا جلد بنایا, چلو تم بھی ساتھ ہی چلو. اور لوگوں اور ان بچوں نے قربانیاں دے کے قرآن مجید ہمارے پاس بھیجا ہے. یہ دین, یہ نمازیں جو ہیں, اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو عام حدیث میں بلکہ ایک عجیب واقعہ تاریخ میں آتا ہے جس وقت جنگ یرموک ہوئی ہے. جنگ یرموک یہ رومیوں کے ساتھ شامیوں کے ساتھ یہ لڑائی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. آپ کا ابھی دور شروع ہوا سن 13 ہجری میں. یہ اس لڑائی میں بڑی شدید لڑائی, اتنی رومی جو تھے اس یہ روم, یہ آج کل بھی دیکھیں یورپ کے لوگ بڑے اپنے آپ کو تہذیب یافتہ, بڑے ان کے تیز تیر تلواریں, اتنے ان کے تیر تھے کہ اس ایک جنگ میں ایک دن میں اتنے تیر انہوں نے ہوئے تھے. تو لوگوں یہ دین ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا ہے. اور جب زخمیوں کو دیکھا گیا تو زخمیوں میں سے ایک طرف سے آواز آئی, پانی ماں, پانی کی آواز آئی. ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتا نہیں یہ کون تھے آواز دینے. یہ آواز دینے والا ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ایک مجاہد نے پانی اس کے ہاتھ میں تھا, لے کر جلدی جلدی منہ میں ڈالنے لگے. بڑی موت کی بے ہوشی ہوتی ہے اس کو, بڑی پیاس لگتی ہے اس کو. پانی ڈالنے ابھی لگے, آواز آئی پانی ماں. یہ دوسری طرف سے وہ اس نے کہا, یہ اکرمہ کہنے لگے اب آئی اسے پانی پلا لو, پتہ نہیں میں تو جا رہا ہوں, اور شاید اس کی وجہ سے کائنات کے رب کا دین بچ جائے. شاید پانی لے کے وہاں گیا. یہ کون تھا؟ یہ ابو جہل کا سگا بھائی مسلمان ہو گیا تھا, یہ حارث تھے, اکرمہ کا سگا چاچا تھا. یہ پانی لے کے وہاں گئے. ابھی پہنچے ہیں تو تیسری طرف سے آواز آ گئی الماء, اور پانی ہے کوئی. یہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پانی ان کے پاس جب پہنچے ہیں, ابھی ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کی جو جان تھی یہ نکل گئی. یہ بھاگا واپس اس دوسرے مسلمان کے پاس جو ابو جہل کا بھائی حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہو گئے تھے. اس مجاہد دیکھا اس کا بھی دام نکلا. یہ بھاگ کے حضرت اکرمہ کے پاس پہنچا, دیکھا تو اکرمہ بھی شہید ہو گیا. اور کسی جان پیاری نہیں ہوتی. لوگوں نے آخری وقت تک پانی کا ایک ایک گھونٹ بھی جو ہے, یہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے, یہ زندگی کا ایک ایک گھونٹ دین اسلام کی آبیاری کے لیے لگا, تب یہ ہمارے پاس دین پہنچا ہے. اب یہ دیکھنا ہے, اب یہ دیکھنا دین ہمارے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی اولادوں کو کیا کرتے ہیں, بچوں کو کیا, پیسے کو کیا, مال اور دولت کو کتنا دین کی حفاظت کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے. اللہ ان بندوں میں ہمیں بھی کرے جو دین کی حفاظت کرے, جو دین کی آبیاری کریں. اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اللہ ہمارے حصے کو بھی قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.